سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طیب و طاہر کمائی کے ذریعے مال جمع کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں رزق حلال کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، اپنے اقربا، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی کھلاؤں گا۔ اگر میں رزق حلال کماتا ہوں، مشقتیں اٹھاتا ہوں، تو اللہ جل وعلا مجھے دوسروں کے سامنے محتاج ہونے، ہاتھ پھیلانے سے بچا لے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دن قیامت کے وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھلا ہوا ہوگا، روشن ہوگا۔ یہ رزق حلال کمانے کی برکتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے، رزق حلال کماتا ہے، تجارت میں ڈنڈی نہیں مارتا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، تو فرمایا کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العالمین اسے شہیدوں اور اپنے نیک ولیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو لوگ دیکھیں گے، حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے بظاہر تو اتنے اچھے عمل نہیں کرتا تھا، لیکن آج یہ شہیدوں کی صف میں کیسے کھڑا ہے؟ تو آواز آئے گی یہ نیک دل اور ایماندار تاجر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے سبب اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا، صالحین کی صف میں کھڑا کیا۔ تو یہ رزق حلال کمانے کی برکتیں، فوائد اور اس کا اجر ہے۔ ایک نوجوان کو صحابہ کرام نے دیکھا، بڑا طاقتور اور بڑا چست طبیعت کا مالک، وہ بازار میں داخل ہوا، چلتے چلتے ایک دکان کے اندر جا کر ٹھہرا۔ صحابہ کرام نے جب اس کی طاقت، اس کی جوانی اور اس کی چستی دیکھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان اپنی جوانی اور اپنی طاقت کو جو ہے عبادت کے معاملات میں جو ہے وہ صرف کرتا، تو یہ بات کتنی اچھی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رزق حلال کمانے بازار میں آیا ہوا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایمانداری سے رزق حلال کماؤں گا، جو بھی مال میں جمع کروں گا وہ مال میرے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی محتاجی سے دوری کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، ہم لوگوں سے مانگنے والے نہیں بلکہ لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اس نیت سے یہ رزق حلال کمانے کے لیے بازار کا رخ کر کے دکان کی طرف آیا ہوا ہے اور کما رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ رحمان کے راستے پر ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس نے اس نیت سے مال کمانے کے لیے بازار کا رخ کیا ہے کہ میں پیسہ جمع کروں گا اور اس پیسے کے ذریعے میں لوگوں پر اپنی دھاک، اپنا روب بٹھاؤں گا، دبدبہ دکھاؤں گا، اور اپنے مال کے ذریعے اگر یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دنیاوی ہوس، طمع اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سمجھ لو پھر یہ نوجوان شیطان کے راستے پر ہے۔ اور یہ آپ اور میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ اللہ رحمان کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ حضرت